بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معراج کی شب تھی۔ اس رات فرشتوں کی بڑی جماعت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے ساتھ سلامی کے لیے موجود تھی۔ پھر حکم ہوا کہ اب جنت کے باغوں کی سیر کی جائے تو قافلہ باغ فردوس کی طرف بڑھ گیا۔ ہر طرف خوشی اور عزت کا عالم تھا، جیسے ہر چیز مرحبا کہہ رہی ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام قدم قدم پر ہم رکاب تھے۔ جنت کی سیر کرتے ہوئے ہم ایک جگہ سے گزر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ایک اداس پھول پر پڑی۔ وہ ایک درخت کی ٹہنی پکڑے چپ چاپ رو رہی تھی۔ جنت جیسی خوشگوار جگہ میں کسی کا اس طرح رونا دیکھ کر حضور کو بہت افسوس ہوا۔ حضور نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، پتہ کرو یہ حور کیوں رو رہی ہے؟ جنت کی نعمتوں میں اسے کون سا غم لگ گیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے قریب گئے اور بولے، کیا تجھے معلوم نہیں کہ سلطان کونین جنت میں تشریف لائے ہیں؟ حور نے کہا، معلوم ہے، اسی لیے تو میں رو رہی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ حضور کی رحمت والی نظر مجھ پر پڑے اور وہ خود میرا حال پوچھ لیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، تجھے مبارک ہو، حضور نے تیرا حال دریافت کرنے کے لیے ہی مجھے بھیجا ہے۔ حضور کی سواری تیرے جواب کے انتظار میں ٹھہری ہوئی ہے۔ یہ سن کر حور نے آنسو اپنے آنچل میں چھپائے اور بولی، سلطان کونین کی بارگاہ میں اپنے دل کا درد میں خود سناؤں گی۔ اجازت ملتے ہی وہ آگے بڑھی، جھک کر سلام کیا، ادب سے کھڑی ہوئی اور اپنی بات شروع کی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے جنت کی حوروں میں مجھے خوبصورتی اور حسن کی بنایا۔ جنتوں میں میری رونق اور چمک جیسی کسی اور کی نہیں، اور میرے درخت کی شاخیں فردوس کے در و دیوار تک پھیلی ہوئی ہیں۔ اگر میں بے نقاب ہو جاؤں تو دیکھنے والوں کی آنکھیں چکا چوند ہو جائیں اور جنت میں جیسے دوپہر کی تیز روشنی پھیل جائے۔ یا رسول اللہ، ایک دن اچانک میرے دل میں یہ خیال آیا کہ قیامت کے دن ہر حور کسی نہ کسی اللہ کے پسندیدہ بندے کے ساتھ کر دی جائے گی۔ علم الہی میں میرا بھی کوئی جوڑا ضرور طے ہوگا جس کے ساتھ مجھے ہمیشہ کی زندگی گزارنی ہے۔ بس یہی سوچتے سوچتے میرے دل میں ایک زوردار چاہت بن گئی۔ پھر جنت کی یہ خوشگوار صبح میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ، تیری نعمتوں اور احسانوں کے آگے میری پیشانی ہمیشہ جھکی رہے گی کہ تو نے مجھے اتنا حسن دیا، مگر میرے دل میں ایک آرزو ہے، قیامت کے دن تو مجھے جس بندہ مکرم کے ساتھ لگائے گا بس اس کی ایک جھلک مجھے ابھی دکھا دے، کم سے کم میں دیکھ تو لوں کہ میرا جوڑا کیسا ہے۔ یا رسول اللہ، رحمتوں کا دریا جوش میں تھا، میری دعا قبول ہو گئی۔ حکم ہوا، سامنے جو آئینہ رکھا ہے اسے ایک نظر دیکھ لے، اس میں تیرے جوڑے کی جھلک نظر آ جائے گی۔ میں ارمان اور شوق میں ڈوبی ہوئی آئینے کی طرف بڑھی۔ میرے قدم خوشی سے جیسے زمین کو چھو ہی نہیں رہے تھے، کیونکہ آج میں اپنی ہمیشہ کی زندگی کے سب سے قریبی ساتھی کو دیکھنے جا رہی تھی۔ میری آنکھوں میں امید کی چمک تھی، دل میں خوشی کی لہر تھی۔ میں جھومتی مچلتی آئینے کے سامنے پہنچی، اور جیسے ہی میں نے نظر اٹھائی دل جیسے تھم گیا۔ ایک جھٹکا سا لگا جیسے دل پر بجلی گر گئی، اور میری ساری آرزوئیں ایک ہی پل میں جل کر راکھ ہو گئی۔ اس دن کے بعد سے آج تک میرے دل کو چین نہیں ملا۔ ہر پل بس یہی غم رہتا ہے کہ اتنے ڈراونے چہرے کے ساتھ میرا نبھے گا کیسے۔ اس کی شکل کا خیال آتے ہی میرے اندر ڈر بیٹھ جاتا ہے، دل گھبرانے لگتا ہے، اور میں اسی غم میں جلتی رہتی ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ فرمایا، اچھا، جو چہرہ تو نے آئینے میں دیکھا ذرا مجھے صاف صاف بتا تو صحیح۔ حور نے ٹھنڈی آہ بھری اور بولی، یا رسول اللہ، سر سے پاؤں تک کالی رنگت، ایسا جیسے اندھیرا ہی اندھیرا، چھوٹی چھوٹی آنکھیں، موٹے ہونٹ، چوڑے دانت، چپٹی ناک، چہرہ بے ڈھنگا اور ماتھا بھی تنگ، قد بھی ایسا کہ دیکھ کر دل بیٹھ جائے۔ جنت کی چاندنی، پھولوں کی بہار اور یہ خوفناک صورت، یہ دونوں ساتھ کیسے جچ سکتے ہیں؟ جب حور اپنی بات کہہ چکی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا۔ ان کی آنکھوں میں غیرت اور جلال آ گیا۔ حضور نے فرمایا، تو جس شکل کا بیان کر رہی ہے وہ تو میرے پیارے بلال کی ہے۔ تو ایک سچے عاشق، ایک وفادار مومن اور اللہ کے ایک نایاب بندے کے بارے میں یہ غم کر رہی ہے۔ کیا تجھے معلوم نہیں میرا بلال محبت کا جیتا جاگتا نمونہ ہے؟ میں نے اسے اپنی نگاہ میں جگہ دی ہے، اپنی پناہ میں رکھا ہے، اور سن لے، میرا بلال اللہ کی بارگاہ میں بہت اونچے درجے پر ہے۔ قیامت کے دن اس کے جسم کی یہ سیاہی بھی عزت کی نشانی بن جائے گی۔ اللہ اسے ایسا مقام دے گا کہ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ وہ بلال جو عشق کی آگ میں تپ کر سونے کی طرح کندن بن گیا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں دونوں جہاں کی آرامتوں کو ٹھکرا دیا۔
वो जन्नत के हुस्न को कहाँ अहमियत देगा। और तू अपने हुस्न पर गुरूर न कर, हो सकता है जिस दिन तू नकाब उलटकर बिलाल के सामने आए, बिलाल ही तुझे पसंद न करे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद सुनते ही उस हूर से अपने जज्बात काबू में न रहे। उसके चेहरे का सारा घमंड उतर गया, दिल कांप उठा और वो शर्मिंदगी में रो पड़ी। उसने कहा, हुजूर मेरी गलती माफ कर दीजिए, मेरे दिल से गम का बोझ उतर गया। अब वही स्याह फाम बिलाल मुझे सबसे ज्यादा प्यारा है। मैं अपनी इस खुश नसीबी पर खुश हूं कि सुल्तान कौनैन की निगाह रहमत मेरे हिस्से में आई। मेरी गलती माफ कर दीजिए। अब मुझे समझ आ गया, असली खूबसूरती शक्ल में नहीं, दिल और वफा में होती है। क़यामत के दिन मैं उसी बिलाल को अपनी आंखों में बिठाना चाहती हूँ। मैं अपने नसीब पर खुश हूँ। उसकी माजरत कबूल कर ली गई और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं देते हुए आगे बढ़ गए। और फिर जब ये सब मंजर खत्म हुआ, हुजूर की सवारी वापस दुनिया की तरफ लौटी। उस रात की बातों का असर दिलों पर ऐसा था कि जैसे रूह जाग गई हो। फिर एक सुबह फजर के वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु को बुलाया। हुजूर की आवाज में मोहब्बत भी थी और हैरत भी। हुजूर ने फरमाया, या बिलाल, मुझे बताओ, इस्लाम के बाद तुमने ऐसा कौन सा अमल किया जो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा कीमती है, क्योंकि मैंने जन्नत में तुम्हारे कदमों की आहट अपने आगे सुनी है। हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु ने अदब से सर झुका लिया और बोले, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास कोई बड़ा अमल नहीं, बस इतना है कि जब भी मैं वुजू करता हूँ, मैं उसी वुजू के बाद जितनी नमाज अल्लाह मेरे नसीब में लिखते पढ़ लेता हूँ, और मैं अजान कहकर 2 रकत पढ़ना भी नहीं छोड़ता। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में खुशी उतर आई, जैसे हुजूर ने दुनिया को बता दिया हो कि अल्लाह के नजदीक ऊंचा होने के लिए दिखावा नहीं, लगातार छोटी छोटी नेकियां चाहिए। और बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु की वही सादगी, वुजू, नमाज और वफा उन्हें जन्नत में इतना बुलंद कर गई कि वो दोनों जहां के लिए इज्जत का ताज बन गया। काबा के चराग की रोशनी भी उस पाक स्याही पर कुर्बान है। बिलाल, इस्लाम की शान की बड़ी यादगार। फिर आखिर में बात हमारे लिए नसीहत बन गई। ऐ बिलाल, अपने इश्क की एक चिंगारी हमारे दिलों तक भी पहुंचा दे। हमारी रूह की गर्मी ठंडी पड़ती जा रही है, ईमान और यकीन की ताकत कमजोर हो रही है और बुराई फिर से सर उठाने लगी है। दुनिया इस्लाम को तेरे इश्क और वफा की आज भी जरूरत है। नाजरीन, हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में या रसूल अल्लाह जरूर लिखें। जिनको बिलाल नाम पसंद है वो कमेंट में बिलाल लिखें और बाकी सब इस कमेंट को लाइक करें, साथ में अपने शहर का नाम भी लिख दें ताकि हमें पता चल सके कि आप हमारी वीडियो किस शहर से देख रहे हैं। शुक्रिया। Jibril, go to her and offer comfort, for she is deeply saddened.